ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے مشرقی وسطی کشیدگی کی، جہاں ایران کے اوپر امریکہ نے مزید پابندیاں لگا دی ہیں اور جو تیل کے جہاز تھے ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے میں جو خطے کے اندر خوف کو بیچا جا رہا ہے، اس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو مزید اربوں ڈالر کا امریکہ نے اسلحہ بیچ دیا ہے، اور جو غزہ میں فلم لگائی گئی تھی وہی ڈیٹو کاپی اس کی لبنان میں لگا دی ہے اسرائیل نے۔ تو آج یہ 3-4 یہ موضوع ہیں جس کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے، اور جو بھی کچھ اپڈیٹ ہوا ہے فی الوقت تک وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کیا ایران کے اوپر جو ایران کی اس وقت آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ صرف تیل ہے، جس کے اوپر پہلے امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی، لیکن پھر بھی ایک حد تک تیل کی سپلائی ہے جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ حاصل کرے۔ اس کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایران کے اوپر 5000 سے زائد امریکہ نے سینکشنز عائد کی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی جو جہاز رانی کی صنعت ہے، فضائی جہاز ہوں یا وہ سب تباہی کا شکار ہیں۔ وہ جو ایران کے سابق صدر تھے ڈاکٹر رئیسی، ان کا حادثہ بھی جہاز کا اسی طرح پیش آیا تھا، کیونکہ پرانا ہو چکا تھا، پرانے ماڈل کے تھے۔ اور اب جب کہ خطے میں کشیدگی، ایران نے جو اپنے جرنل کا، پھر اسماعیل ہانیہ کا اور حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر جو 1 اکتوبر کو میزائلز کی برسات کی تھی، اس کے جواب میں امریکہ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، رام کرنے کے لیے کہ وہ کسی بھی طرح سے ایران کی تیل کی تنصیبات اور جوہری جو پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ اسے خطے میں جو اس کے اپنے جو اتحادی ہیں ان کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ اسے پہلے ہی ابھی حال ہی میں ایک روز پہلے ہی جو عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک، انہوں نے سب نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے، وہ پہلے سے اسرائیل سے بھی کی تھی کہ وہ کسی بھی طور ایران کے اوپر حملہ نہ کرے۔ تو امریکہ نے میرے خیال میں وہ بیچ کا راہ نکالتے ہوئے ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ تیل کسی کو بیچ نہ سکے، اور اس سلسلے میں کئی کمپنیز کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ جو تیل کے بھرے ہوئے جہاز تھے 10 تقریباً ان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر 17 ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اپنا امریکہ نے الزام عائد کیا ہے ایران کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا دنیا ہے، اور کس طرح کے جو ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو جنگوں کو روکنے کے لیے ہیں، اور دنیا میں جو تنازعات ہیں اس کو تصفیہ کرانے کے لیے موجود ہیں۔ امن فورسیں ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، OIC ہے، عرب لیگ ہے، UN ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار انگنت تنظیمیں موجود ہیں۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پہ فیصلے کیا کرتی ہیں، لیکن ادھر امریکہ ایران پہ الزام عائد کر رہا ہے کہ جو ایران تیل جو بیچ رہا ہے غیر قانونی طریقے سے، اس کے ذریعے وہ جو آمدنی حاصل کر رہا ہے وہ اپنی پراکسی وار پہ لگا رہا ہے، جس سے جوہری توانائی حاصل کر رہا ہے، اور اس سے وہ ہتھیار خرید رہا ہے اور حزب اللہ یا حماس اور دیگر قوتوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ایران تیل کی سپلائی کرے، تیل بیچے، اور وہ پھر اس طرح سے اگر اس کی پابندی ہم عائد کر دیں گے اور اس کے ریونیو حاصل نہیں کر سکے گا تو وہ پراکسی وار بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس سے پھر جو خطے کے جو ممالک ہیں، بالخصوص اسرائیل اور اس کے جو اتحادی ہیں عرب ممالک، وہ محفوظ رہیں گے۔ اور یہی ایک خوف ہے جو امریکہ خطے کے اندر بیچ رہا ہے۔ میں بارہا اس کے اوپر کہہ چکا ہوں، میں نے لکھا بھی ہے کہ دنیا میں سب سے آسان کھیل ہے خوف کا۔ انسان کے خوف ہوتا ہے موت کا، اور دوسرا خوف یہی ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار تباہ نہ ہو جائے، اس کے اوپر حملہ نہ کر دیا جائے۔ تو اسی خوف کے مارے انسان جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک دوسرے لوگ ہیں جن کو زندگی کی اپنی پرواہ نہیں ہوتی، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اور وہ پھر اپنی جانیں بھی قربان کر دیا کرتا ہے نظریات کے اوپر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے، کچھ نہیں بیشتر لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ وہ صرف اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی طویل زندگی، طویل عمر بڑھانے کے لیے بایولوجیکلی اب چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور عرب ممالک کے اندر پہ یہ ہو رہا ہے کہ زندگی کی ان کے ایج، اس کی لمٹ کو بڑھا دیا جائے۔ تو ایسے میں جو امریکہ جو خوف بیچ رہا ہے، یہ حماس کا
اور حزب اللہ کا، اور پھر انصار اللہ جو یمن کی تنظیم ہے، اور ایران کا جو کہ اس کی پراکسی ہیں، عرب ممالک سب کو خوف بیچ رہا ہے. وہ اسی لیے اس نے اسی یعنی کہ جو کشیدگی چل رہی ہے، جو خوف بیچ رہا ہے، اس کو مزید بڑھاتے ہوئے تقریباً کوئی $2.25 ارب سے زیادہ کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو جدید قسم کے میزائلز اور دیگر ٹیکنالوجی اس کو بیچنے کی کانگریس نے منظوری دے دی ہے. یہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ اپنے جو اتحادی ہیں انہیں اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس کے اوپر کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھی تو اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی. یہ اپنے اتحادیوں کے لیے کہہ رہا ہے، اسی لیے ان کو اسلحہ بیچا جا رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہ عرب ممالک میں کہیں یا مسلمان ممالک میں کہیں، دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والے ممالک کی جو فہرست ہے، اس کے اندر سعودی عرب کا 5واں نمبر آتا ہے، جو سب سے زیادہ جنگی ہتھیار خرید رہا ہے. گو کہ میں سمجھتا ہوں اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ کسی سے بھی نہیں ہے. ایران کے ساتھ جو چائنا نے دوبارہ تعلقات بھی بحال کرا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ یا اسرائیل ہے وہ پراکسیز یعنی اس کے ذریعے ایران کا جو خواب بیچ رہے ہیں، اس لیے وہ ان کا ہتھیار بھی جا رہے ہیں. کیونکہ جو دنیا میں نمبر 1 کے اوپر آتا ہے ہتھیاروں کے اندر، وہ امریکہ ہے، پھر چائنا ہے، اور پھر رشیا ہے، اور پھر انڈیا، اور پھر 5ویں نمبر پر آتا ہے سعودی عرب، جو سب سے زیادہ ہتھیاروں کا ذخیرہ کر رہا ہے. ایک طرف وہ ایران پہ پابندیاں لگا رہا ہے کہ ہتھیار بھی نہیں خرید سکتا وہ، اور اسی طرح سے حماس کے اوپر بھی اور حزب اللہ کے اوپر بھی جو ان کو شپمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہیں سے بھی تو ان کو روک لیتا ہے، ان کو آگے نہیں بڑھانے دیتا، پھر الزام لگاتا ہے کہ فلاں ممالک، وہ ایران ہو یا کوئی بھی، ان کی مدد کر رہی ہے. تو دوہرا معیار، یعنی کہ حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کہ آپ کس طرح سے ہاتھ پیر باندھ کے قتل عام کیا جا رہا ہے. وہ تو جو قربانی کے جانوروں کی جو قربانی دی جاتی ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی. ان کو پانی پلایا جاتا ہے، خوب سیر ہاتھ سے ان کو وہ کیا جاتا ہے، کھانا پینا کھلایا جاتا ہے، بھوکے پیٹ ان کو نہیں مارا جاتا. لیکن دیکھیں آپ یہ غزہ کے اندر دیکھیں جو صورتحال ہو رہی ہے لبنان کی، کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، جو ٹاپک تھا میرا یہ، کہ غزہ کی جو ایکشن ریپلے فلم ہے وہ لبنان میں دہرائی جا رہی ہے. جس طرح سے غزہ کو پورے کو جو 23 لاکھ کی آبادی تھی اس کو مکمل تقریباً صفایا کر دیا گیا. جو عمارتیں تھیں، اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 80% کے قریب جو عمارتیں تھیں، جو اس کا ڈھانچہ تھا، شہری ڈھانچہ تھا، وہ تقریباً سارا ملیا میٹ کر دیا ہے اسرائیل نے. اور بالکل یہی اس کا ریپلیکا وہ لبنان کے اندر اس نے کیا ہے، جو جنوبی لبنان کے علاقہ ہے، جو یہاں پہ 2006 اور 2000 میں جو اسرائیل نے جو جنگیں لڑی تھی جس طرح سے، اور یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اسرائیل کو حماس کے ہاتھوں، کیونکہ گوریلا وار کے یہ ماہر ہیں، ان سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اور اسی لیے انہوں نے اس دفعہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے 15 سال ان کی مکمل ریکی کی، پھر ان کی صفوں کے اندر لوگوں کو داخل کرایا، اور ایک ایک کر کے جو اوپر کی ٹاپ نوچ تھی اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے. تو ایسے میں غزہ کے جو میں دیکھ رہا تھا، یہ لبنان کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی میں پروفائلز پڑھ رہا تھا، جو لوگوں نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے غزہ میں کیا گیا تھا بالکل ایسے ہی جو جنوبی لبنان کا جو بارڈر کے جو اسرائیل کا جو مشرقی بارڈر ہے اس کے ساتھ کا جو ایریا لگتا ہے سارا، یہ سارا 2006 کے اندر حزب اللہ نے اسرائیل سے واپس حاصل کیا تھا. اور یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں کہ UN کی بھی فوجیں یہاں پہ تعینات ہیں، اور اس کے اوپر بھی اسرائیل نے گزشتہ روز اٹیک کیا تھا. تو یہ اتنی مفلس اور لاچار UN ہو چکی ہے کہ وہ بھی وہ نہیں کر رہے. تو یہاں سے جو اس طرح سے بمباری کریں، پہلے باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ 2-4 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ خالی کر دیں عمارتیں، اور یہاں پہ کوئی حزب اللہ کے ٹیررسٹ یہاں موجود ہیں اور ان کا اسلحہ یہاں پہ ذخیرہ ہے. تو یہ کہہ کے حملہ کیا جاتا ہے. تو ایک ایک کر کے تقریباً یہاں کے جو ایریا بتا رہے ہیں جنوبی لبنان کا، وہ بیشتر علاقہ وہ بھی صاف کر دیا گیا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو جہاں پہ وہ اعلان بھی نہیں کرتے ہیں یہ، اور بمباری کر دیتے ہیں، اس میں کئی لوگ ملبے تلے دب کے بھی اس میں شہید ہو جاتے ہیں.
ایسے ہی کچھ وہ بیروت میں بھی کر رہا ہے، جہاں وہاں پہ بھی دارالحکومت کے اندر بھی کئی بلڈنگوں کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے کہ وہ حزب اللہ کا نام لے کے کہ اس کا انفراسٹرکچر ہے، یہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہاں کمانڈرز بیٹھتے ہیں، اس نام لے لے کے وہ جیسا حماس کا تھا وہ تباہ کیا، اسی طرح سے یہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا لوگوں انٹرویوز ہیں ان کے اندر وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا 2006 میں بھی ہم نے فیس کیا تھا، ہم دوبارہ اپنے گھروں کو گئے تھے، اور اس دفعہ گو کہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک یاد آگے میں پھر اینڈ کرتا ہوں اس کے اوپر۔ میں بھی پڑھ ہی رہا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ اسرائیل کے وزیر ہیں، انہوں نے اسی سال غالباً اگست کا مہینہ تھی شاید، اگست کے مہینے میں کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ لبنان، بیروت وہ کیا ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا آگے مستقبل قریب میں۔ تو وہی چیز ہے جو انتہائی دائیں بازو کے جو اسرائیلی سیاستدان ہیں، جو یعنی کہ صہیونیت کے اوپر مبنی ان کی سوچ ہے، توسیع پسندانہ عزائم ہیں، ان کی یہ اپروچ شروع سے ہی رہی ہے کہ لبنان بھی نہ رہے، اسی مفروضے پہ، اسی طرز عمل پہ، اسی نظریے پہ عمل کرتے ہوئے اس کو بالکل ملیمیٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے۔ تو بہرحال اینڈ یہی ہے کہ لیکن پھر بھی اس کے باوجود لبنان کے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، یا دروز ہوں اور بھائی ہوں یا کرسچنز ہوں، سب یکجا ہیں، کیونکہ جو بمباری ہو رہی ہے اس میں صرف حزب اللہ کے لوگ نہیں مر رہے، اس میں کرسچنز بھی مر رہے ہیں اور دوسری بھی کمیونٹیز ماری جا رہی ہیں۔ ان سب کا یہی کہنا ہے، وہ یقین ہے انہیں کہ وہ پھر سے اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے علاقوں کو جائیں گے اور دوبارہ سے آباد کاری کے سلسلے میں اپنے لوگوں کی مدد کریں گے، کیونکہ لبنان کے لوگ بھی گر کے اٹھنا خوب جانتے ہیں، اور جیسا کہ یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں، 15 سال انہوں نے خانہ جنگی دیکھی ہے، اس میں تباہ برباد ہوا تھا پورا لبنان، پھر کھڑا ہوا، پھر 2000 کی جنگ میں دیکھا وہ ہوا، پھر 2006 کی جنگ میں دیکھا پورا بیروت تباہ ہو گیا تھا تقریباً۔ ہاں اس دفعہ صورتحال مختلف ضرور یوں ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور ان کی جو اعلیٰ قیادت ان کے بعد کی تھی نمبر 2 ٹیئر جو تھی ساری وہ تقریباً ختم کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کے جنگجو ہیں وہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں اسی طرح سے، اور جو لبنان کے اندر جو دیگر لوگ ہیں وہ آج بھی انہی کے لیے دعا گو ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد ہو یا دیر انہیں اپنی زمینوں پہ واپس جانا ہے اور دوبارہ سے لبنان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے پھر وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔